پروگرام کا چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے تو قریب ہے ہم خاتمے کے، تو وہ میں نے آپ کو کہا تھا قصہ سنانا ہے آپ کو 2018 کے. میں اگر اجازت تو سنا دوں، آپ درمیان درمیان میں ایڈ آن کرتے رہیے گا. آپ کون سا قصہ سنانا چاہتے ہیں؟ وہ جو ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی بڑے گھر میں، اور جس کی وجہ سے میں آج بھی حیران ہوں کہ وہ تین جنرل باجوہ صاحب سے، ہاں سابق آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب سے ہماری میٹنگ ہوئی آرمی ہاؤس میں تھے. سنا دے لیکن پھر پوری سنا دے، اس میں ڈنڈی نہیں مارنا. اگر کہیں بھول چک ہو جائے، ڈنڈی نہیں ماروں گا، بھول چک ہوگی تو آپ انٹرویو کر سکتے ہیں. یو آر گیسٹ کر سکتے ہیں. اچھا، مہمان کی عزت کرنا آپ جانتے ہیں؟ نہیں. اچھا تو تھینک یو. اچھا تو وہ اور پھر مہمان وہ جو سامنے ہو تو بالکل نہیں. اچھا تو وہ میں اور حامد میر صاحب، یہ میٹنگز ان دنوں چل رہی تھیں، تو ہم گئے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو تھوڑی دیر بعد سلیم صافی صاحب بھی پہنچ گئے. اچھا گفتگو ہو گئی. یہ الیکشن سے 2018 کے الیکشن سے پہلے کی ہے. جو میں نے بات جس کے لیے سنانا ہے وہ اینڈ پہ بتاؤں گا. 2 ہفتے پہلے. ہاں 2 ہفتے، وہ چند دن پہلے کی بات ہے. تو وہ خیر گفتگو شروع ہو گئی. ہماری بڑی مزے کی گفتگو تھی. ہم نے سارے سوال جواب، یہ چائے کافی. سلیم صافی صاحب اور آتے ہی نہیں، یہ صرف گفتگو ہوئی تھی بلکہ یا آپ لوگوں کی عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کی پلاننگ بھی ہوئی تھی؟ نہیں، ہم یعنی ایک ہوا چلی ہوئی تھی اور ہم ہاں ملا رہے. ہم تو سننے گئے تھے کہ ہو کیا رہا ہے. اچھا یہ نہیں کرنے، آرگیو کرنے نہیں گئے تھے، سن رہے تھے. ہم سننے والے تھے. آپ آئے تو آرگیو یعنی بحث شروع ہو گئی ان کی اور باجوہ صاحب کی. اور وہ ان کو ہمیں لگا کہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان یا قاسم کے ابا کتنے خوبیوں والے ہیں، کس طرح ہے، کیا ہے، اس ملک کے لیے کتنے ضروری ہیں، قوم کے لیے کتنے ضروری ہیں. اور 2-4 منٹ کی گفتگو سننے کے بعد انہوں نے جو بات یعنی غصے اور غم میں آنے لگ گئی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے بتانا شروع کر دیا کہ ان کی وہ کس طرح ڈیزاسٹر ثابت ہوں گے. اب یقین کریں اس وقت میرے پاس نہ بندوق تھی نہ پستول تھا. اگر ہوتا تو آج میرا یہ مہمان نہ ہوتا. خیر ہم چپ کر کے ہم نیوٹرل ہو گئے دونوں. ہم نیوٹرل ہو کے بیٹھ گئے. تو یہ بات ان کی آہستہ آہستہ ایک وقت پہ مجھے لگا 2.5 گھنٹے تم لوگ خاموش رہے. ایک وقت پہ مجھے لگا، دیکھ لیے کتنی لمبی میٹنگ تو اس لیے ٹائم تھوڑا ہے. تو ایک وقت پہ مجھے لگا کہ ان کو یا نواز شریف صاحب نے بھیجا ہے یا زرداری صاحب نے بھیجا ہے، کیونکہ یہ مقدمہ لڑ رہے تھے کہ کہہ رہے تھے کہ مختصر کر کے کہ دیکھیے، یہ کہہ رہے تھے کہ اب وقت آ گیا ہے. وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ، مجھے لگ رہا ہے کہ میں آپ کو قائل نہیں کر سکتا جو آپ قاسم کے ابا کے حوالے سے سوچ رہے ہیں، اور آپ مجھے قائل نہیں کر سکتے جو میں ان کے بارے میں میری رائے ہے، یا میں جو ان کے بارے میں اپنی رائے میری ہے، یا میں تو. لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا، انہوں نے ایک یہ بھی بات کی، اس پر تو مجھے اور یقین ہو گیا کہ ایک زرداری صاحب پہ بار. انہوں نے کہا کہ اگر نواز شریف صاحب برے لگ رہے ہیں، ٹھیک نہیں ہے سسٹم کے لیے، تو آپ قاسم کے ابا کی بجائے زرداری صاحب کو لے آئیں. تو انہوں نے پھر اس کے بارے میں کہا کہ کیا یار آپ بھی اس کی بغض قاسم ابا آپ اتنے آگے نکل گئے. خیر انہوں نے کہا کہ 3 باتیں. جواب میں نے کہا کہ آپ لوگ بھی نواز شریف کے بغض میں مبتلا ہیں. ہاں یعنی ان کے اسٹیم میں. اور میں نے ان سے کہا کہ انتقام میں جو چیزیں کی جاتی ہے اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا. اور دوسرا، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے صرف نواز شریف اور زرداری کی وکالت نہیں کی، میں نے اسفندیار کی بھی کی کہ دیکھیں یہ ایکسٹریمسٹ تنظیموں کے مقابلے میں آپ کا سیفٹی وال ہے. میں نے اختر مینگل کی بھی کی. جی ساروں بلوچ ملیٹنٹ ساروں کی جی ٹائم تھوڑا ہے. ساروں کی سوائے قاسم کے ابا کے ساروں کی. ہاں ان کو، اور اس کی ریزن میں نے یہ بتا دی کہ جو اپنے دوستوں کا اور اپنے اس کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ ملک. جی بالکل. یہ کیونکہ آج میں کیا کروں، نہیں بات بتانی ہے تو پھر پوری بتایا کریں یا نہ بتایا کریں. ٹھیک بھائی، آپ یو آر اے گیسٹ، آواز کو آہستہ لو. کسی کے گھر آ کے اتنا اونچا بولتے ہیں. اچھا 3 باتیں انہوں نے کی اینڈ پہ کہ اگر آپ یہ تہیہ کر چکے ہیں یا یہ ہو ہی جائے گا کہ قاسم کے ابا آ جائیں گے، تو یہ انہوں نے کہا ایک مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اگر قاسم کے ابا وزیر اعظم بن گئے تو آپ اپنے دوست ملکوں خاص طور پر چین، سعودی عرب اور باقیوں کو ساتھ لے کے کیسے چلیں گے؟ یہ تو نہیں چل پائیں گے. اس وقت الیکشن سے 2 ہفتے پہلے یہ بڑی ایک ڈیفرنٹ بات تھی میرے لیے. مجھے توقع ہی نہیں تھی. اس میں وہ بڑے ناراض ہو گئے کہ کیا کام. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ملک ہے، اس میں کوئی کسی کا کیا کردار ہو سکتا ہے، نمبر 1. دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر وہ قاسم کے ابا آ گئے تو وہ آپ سے نواز شریف اور زرداری کے گناہ بخشوا دیں گے. اور اس وقت زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ میں دوں گا، الیکشن میں کرواؤں گا. یہ آج کی میں بات کر رہا ہوں. اور نواز شریف صاحب
قریب قریب پاکستان کے آ چکے ہیں. تیسرے انہوں نے کہا کہ اگر وہ قاسم کے ابا آ گئے تو پنجاب میں بھی ایک پی ٹی ایم بن جائے گی, فوج کے خلاف نفرت بڑھ جائے گی, اور پھر وہ نعرے لگے. تو مجھے یہ بتائیے گا. اور انہوں نے کہا کہ ہم پنجاب کو سنبھال لیں گے, پنجاب کو ہم جائیں. تو میں آپ پنجابیوں کی وکالت کر رہا تھا کہ جی آپ بھول رہے ہیں کہ بھٹو کے لیے کوڑے پنجابیوں نے کہے تھے, اور اس کے آپ خاموش تھے پنجابی ہو کے. سر پنجاب آپ نہ کریں نا اس طرح.